الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. يا خير من دفنت باللقاء أعظمه فتاب من طيبهن القاه واللكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علی بھائی آپ سیٹ کر سکتے نظام گڑبڑ ہو رہی کیا کریں بس ساؤنڈ ٹھیک ہے ٹھیک اس کو ٹکاؤ چھوڑو. معزز حاضرین، برادران اسلام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں شکر گزار ہوں بزم حسان تحصیل مانسیرہ کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل حمد و نعت دوسری مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں اپنے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے. بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب زید مجدہم. ان کی سرپرستی اور ہمارے عزیزم بہترین ثناخان رسول جناب حافظ میر افضل قاسمی صاحب سلمہ، ان کی انتھک محنتوں کا یہ ثمر آج مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ رب العزت اس نوجوان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور اس پروگرام کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نجات کا ذریعہ بنائے.
اسٹیج پہ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام، جن میں حضرت مولانا قاری محمد بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری سعید الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری سجاد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے نام مجھے آتے ہیں یا جن کے نہیں آتے، بہت سارے میرے سر کے تاج ہیں، میرے اکابر ہیں، میرے سرپرست ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کو مجھے 2-3 باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے موقع دیا گیا۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ یہ ہمارے اسفار دین کی باتیں سننا سنانا، یہ نعت کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، ان محافل کا انعقاد کرنا، اللہ ان ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے مہمان حضرات تشریف لائے۔ ہمارے وسیم شہزاد صاحب، پاکستان کا ایک عظیم نام ہے، انشاءاللہ میرے بعد وہ آپ کو کلام سنائیں گے۔ اور اسی طرح مجھ سے پہلے آپ مولانا عبد الباسط صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جو حویلیاں سے تشریف لائے اور بڑا خوب انداز میں آپ کو سنایا اور آپ بڑے محظوظ ہوئے۔ اللہ ان کا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ بہت سارے حضرات ہیں، بھائی باسط اسلام صاحب ہیں، احمد شاہ صاحب ہیں، اور نقیب محفل مولانا حافظ اسامہ صاحب بھی ہیں۔ اور یقیناً آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا حافظ اسامہ صاحب دورہ حدیث کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل عالم بھی بن گئے ہیں۔ سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں آپ نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے کہ نہیں دی؟ آج تو مبارکباد کے یہ حقدار ہیں نا۔ ایک دفعہ آپ سارے کہتے ہیں کہ مبارک ہو۔ سٹیج پہ موجود حضرت علامہ سعد ندیم صاحب زید مجدہم بھی تشریف فرمائے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہر گلیرا رنگ بوئے دی گرست، ارے خوشبو ہے، اپنی اپنی خوشبو ذائقہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سب سے بخوبی واقف ہیں۔ میں نے بھی اپنا حصہ اس محفل میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لینی ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، میں بلا تمہید، بالکل وقت کا دامن تنگ ہے اور میں چند منٹوں میں کچھ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے اور رجب کا مہینہ اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ اسی مہینے میں سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ اسی مہینے میں داماد پیمبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ اور جمہور محدثین مفسرین کے نزدیک اسے مہینے میں میرے آقا کو معراج بھی ہوا۔ معراج کا مہینہ، ہر جگہ معراج بیان ہوتی ہے، رسول اللہ کا یہ عظیم معجزہ بیان ہوتا ہے۔ اتنی عرض کروں گا کہ یہ میرے آقا کو معراج ہوا کیوں؟ ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب کو معراج کیوں ہوا؟ آمنہ کے لال جب تبلیغ کرتے کرتے مکہ والوں سے تنگ ہو گئے کہ بہت سمجھایا، یہ میری بات نہیں مانتے، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، جتنے مجمع میں موجود علماء ہیں، میں شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اور باقی میں آپ سے 2 باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ سبق میں کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو امید ہے انشاءاللہ مجھے معاف فرمائیں گے اور برداشت بھی کریں گے۔ اللہ کے محبوب مکہ میں تبلیغ کر رہے ہیں اور مکہ والے نہیں مان رہے۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کر دوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاؤں، ان کو میں تبلیغ کروں، ان کو میں سمجھاؤں۔
شاید وہ میری بات مان جائے. آپ نے طائف کا سفر شروع کیا, سفر طائف, اور لکھا ہے علماء نے کہ پیدل سفر شروع کیا, اور مکہ سے طائف آج کے اس دور میں تقریباً 80 کلومیٹر ہے. اللہ کے محبوب طائف پہ پہنچے. وہاں 3 بڑے بڑے سرداران تھے. یار ان سے میں بات کرتا ہوں, یہ میرے قبیلے کے ہیں, کچھ لاج رکھیں گے. قبیلہ بنو سعد, مائی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی پہ جو منہ رکھ کر میرے آمنہ کے لال نے دودھ پیا, اس والدہ کی نسبت سے یہ میرے نبی کا ماموں والا خاندان ہے. آپ اپنے اس خاندان میں گئے کہ یہ میرا نانہال ہے, ماموں والا خاندان ہے, یہ میری لاج رکھے گا. قبیلہ بنو سعد میری بات مان لے گا, یہ نہیں مانتے تو یہ مان لیں گے. آمنہ کے لال تبلیغ کرنے کے لیے ایک کے پاس گئے. آج کے دور میں عکاسی کرنے لگا ہوں کہ اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اللہ کو تو ہی ایک ملا تھا نبی بنانے کے لیے, مجھ میں کون سی کمی تھی. یہ رشتہ داروں نے جواب دیا. دوسرے کے پاس گئے, دوسرے نے جو جواب دیا وہ میں یہاں مسجد میں دہرانے کے اس کو معیار کا نہیں سمجھتا. تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا واپس چلا جا, جس حال میں ایسی حال میں واپس لوٹ جا. اور یہاں پہ بھی بس نہیں, پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا کہ اس کو پتھر مارو, آوازیں کسو. 80 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک بندہ آئے اور اس سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ تو تھوڑا آرام کر لے, پانی پی لے, پھر ہم تیری بات سن لیں گے. بات سننا تو بڑے دور کی بات, اللہ کے محبوب کو کہا انہیں پاؤں پہ واپس پلٹ جا. کون تھے یہ؟ رشتہ دار تھے, اپنے تھے. اپنوں نے پانی کا بھی نہ پوچھا, کہا واپس پلٹ. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, عربی کا ایک مقولہ ہے نا, الاقارب کالاقارب, جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈنگ مارتا ہے. آج کل جتنا زیادہ سکا قریبی رشتہ دار ہوگا, میں معاشرے کی ایک بات کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیں اپنے دائیں بائیں, جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا ہی جانی دشمن نکلے گا. بار کیف نہ مانی بات, اللہ کے محبوب واپس پلٹے. روایات میں آتا ہے پھر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گئے. ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تو آپ کون ہیں؟ رسول اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں کسی سفر کی غرض سے, تجارت کی غرض سے آیا تھا, میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اللہ کے محبوب نے آگے سے وہی سوال کیا, کیا اسی نینوا کا جس نینوا کا یونس علیہ السلام ہے؟ ہاں ہاں اسی نینوا کا ہوں جس کا یونس ہے. آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یونس میرا بھائی تھا, وہ بھی اللہ کا نبی تھا, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. وہ بھی اللہ کا نبی تھا, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی, بالکل شارٹ کرتے ہوئے اس نے اللہ کے محبوب کو پانی پیش کیا, تھوڑا سہارا لینے کے لیے باغ میں بٹھا دیا, کچھ انگور پیش کیے. اللہ کے محبوب بڑے خوش ہوئے, کچھ باتیں کی اس سے. جب اللہ کے محبوب اس کے متاثر ہوا تو پھر کہنے لگا اگر آپ آمنہ کے لال ہیں, آخری نبی ہیں, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا صحابی بنا لیجئے. اور یہاں ایک بات کہتا ہوں, جن کو سمجھانے کے لیے آئے تھے اپنے تھے, رشتہ دار تھے, انہوں نے اللہ کے محبوب کی بات نہ مانی, ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. یہ سفر کسی اور نیت سے آیا تھا, مقدر میں ہدایت تھی, اللہ کے محبوب کا صحابی بن کے واپس لوٹا. اب یہ معراج جب اللہ کے محبوب واپس آئے, حدیث میں ایک بڑی لمبی دعا ہے, اللہ کے محبوب نے وہ دعا مانگی کہ اللہ میرا کوئی دلدار ہوتا, یہاں تک الفاظ موجود ہیں, علماء جانتے ہیں, میرا کوئی دکھ سکھ بانٹنے والا ہوتا, میں اس سے اپنے دکھ شیئر کرتا, غم بانٹتا. اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے نا,
انہوں نے مجھے مایوس کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ دن بعد خواب آئی اللہ کے محبوب کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی رات خواب آئی اللہ کے محبوب کو، یہ ساری باتیں ہوئی، دعا ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول کیا اور لاج رکھی اس دعا کی کہ میرا کوئی دلدار ہوتا، میرا بھی کوئی قریبی ہوتا، میرا بھی کوئی ہوتا جو میرے دکھ میں اس کے ساتھ دکھ شیئر کرتا۔ اللہ نے کہا میرے لاڈلے پیغمبر، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اگر تیری بات کوئی نہیں سنتا یا اگر کوئی تیرا دوست نہیں بنتا، تیرا دلدار نہیں بنتا، میں رب خود تیرا دلدار بن رہا ہوں۔ قرآن بولا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جڑے تھکے نہیں ہو ذرا بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ تقریر سنائیں گے، تو میں تو اس موڈ میں سنانے لگا ہوں، تو تب سناؤں گا کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے انشاءاللہ تو بات ذرا اچھی بن جائے گی، میرے بعد آنے والے وسیم شہزاد صاحب بہت سارے مہمانوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ جو خوش بیٹھے ہیں ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے خوش ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، جب غم زیادہ ہو گئے، اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ میں غمگین ہو جاؤں، میرا باپ مجھے تسلی دے، یہ علماء مجھے تسلی دے، شاہ صاحب غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تیرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، تجھے اگر پوچھنے والا کوئی نہیں، تیری پیٹھ پہ ہم اپنا ہاتھ رکھیں گے، تو سفر کرتا جا، کامیابیاں تیرا مقدر بنے گی۔ میں غمگین ہو جاؤں، باپ تسلی دے، علماء غمگین ہو جائیں، ان کے بڑے ان کو تسلی دیں، مجمع میں سے آپ غمگین ہو جائیں، اماں تسلی دے، ابا تسلی دے، قربان جاؤں اللہ کے محبوب پہ غمگین ہو جاتے تھے، تسلیاں بھی رب دیا کرتا تھا، تسلیاں بھی۔ اس سے ذرا پیچھے جائے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو کھولتا، بالکل خلاصہ اللہ کے محبوب کو معراج ہو رہی ہے۔ جس نے یہ میرا پورا موضوع سننا ہو نا تو جمعہ پڑھنے کے لیے تنویر القرآن میں چکر لگا لیا کرے، انشاءاللہ ترتیب سے یہ میرا موضوع رجب میں چل رہا ہے تو آپ کو بھی سننے کو موقع مل جائے گا، یہ نیٹ پہ آ جائے گا، وہاں بھی سننا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اونچا ہو ذرا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سناؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، لیکن آپ ذرا بولیں گے میرے ساتھ تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی۔ علماء تو مجھے دیکھ رہے ہیں محبت سے، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، اور میں سمجھوں گا کہ مڑیاں گلہ نہ کو سمجھ آنی ہے، مڑیاں گلہ نہ کو این کو ہی بول دے نا، سارے گلہ سمجھ آتی ہے نا جی، جن کو سمجھ آتی ہے وہ اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کو معراج ہو رہی ہے، جبریل امین آتے ہیں، ایک روایت میں ام ہانی کے گھر اور ایک میں حتیم میں ہے، بہرحال ہیں تو کعبہ ہی میں۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اللہ جی تیرا محبوب سویا ہے، ذرا اٹھانے کا انداز تو بتا، ذرا اٹھانے کا جگانے کا انداز تو بتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں پکارنا، نام لے کے اس کو نہیں اٹھانا۔ میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کا کہیں بھی نام نہیں لیا۔ قرآن اٹھاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یاسین
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے مزمل والی چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا. اس کا معنی میں کروں گا، اگر ذوق والے علماء سے معذرت کے ساتھ ذوق والے احباب کو پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ سے بتا دیں. قم اللیل الا قلیلا. اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر، تو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تیرے پاؤں پہ برہم آ جاتی ہیں، تیری آنکھیں سو جاتی ہیں، زاروں کی تار رو رہا ہے نا. قم اللیل الا قلیلا. اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر، اپنی خوشی کے لیے تھوڑی عبادت کر لیا کر، میری خوشی کے لیے تھوڑا سا سو جایا کر. یہ ہے وہ معراج والا نبی. یہ ہے کون سا؟ معراج والا نبی. آگے چلیے، جبریل امین آتے ہیں. اللہ جی کیسے بیدار کروں؟ تو اپنے نورانی پر اب میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ مل کر اسے جگا کے بیدار کر. اللہ اکبر. یہاں ایک بات سناتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ خوب معزوز ہوں گے آپ. یہ سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے. جبریل امین آتے ہیں، براق تیار ہے جی، سفر کیسے کریں گے؟ اللہ کے محبوب جبریل سے کہہ رہے ہیں جانا کیسے؟ جی باہر براق کھڑی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب آئے براق پہ پاؤں رکھنے کے لیے. دیکھتے کیا ہے کہ آگے سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، معمر ترین بزرگ فرشتہ. اللہ کے محبوب پوچھ رہے اسرافیل تو کیوں آیا، تیری کیا ضرورت تھی؟ بیرکونڈ بالوں بڑی خوبصورت بات سنا رہا ہوں. قصد السبیل میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. اسرافیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کے پاؤں کو صاف کر کے گھوڑے کی رکاب کے اندر ڈال رہے ہیں. گھوڑے کی رکاب کے اندر ڈال رہے ہیں. اللہ کے محبوب کہنے لگے اسرافیل تجھے کیا ضرورت پڑ گئی، تو میرے پاؤں کو مت ہاتھ لگا. آگے سے اسرافیل کہنے لگے میرے 50,000 سال سر سجدے میں رکھا تھا، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ کہ جب تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا مجھے اس کی خدمت کے لیے تھوڑا سا وقت دے دینا. میں آج وہ خدمت کر رہا ہوں، آج تو مجھے میری دعا کا ثمرہ مل رہا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا اللہ اکبر. بس بات پھر لمبی ہو جائے گی، ٹائم کافی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب سفر کر رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا. اللہ کے محبوب جا رہے ہیں. اب یہاں بھی ایک بات ہے میں جو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے وقت کافی درکار ہے، تو میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں. اس بات کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو سناؤں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ سے ڈائریکٹ اوپر کیوں نہیں لے کر گیا. پہلے بیت المقدس لے کر گیا، وہاں سے پھر وہاں. یہ سفر کیوں ہوا؟ یہاں سے ڈائریکٹ بھی تو اللہ لے کے جا سکتا تھا، وقت کا دامن تنگے. اللہ کے محبوب جا رہے ہیں آسمانوں پہ، معراج ہو رہی ہے. جبریل امین ساتھ ہے، سفر سارا طے کر رہے ہیں. ایک مقام ایسے آیا جبریل ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اللہ کے محبوب یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی جاتا ہوں میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے، میرے سارے نورانی پر میں نہیں جا سکتا آگے. یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ بھی جائیے. کسی نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا نا آپ کے ذوق کے لیے. فرمایا وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِإِسْرَارِ جِسْمِهِ وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِإِسْرَارِ جِسْمِهِ إِلَى سِدْرَةٍ فَوْقَ السَّمَاءِ تُقِيمُ إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ فَقَالَ مَقَامِي هَاهُنَا مَعْلُومٌ تقدم رسول اللہ برکن منتہا حوال منا فاللہ سم رئیم. اب
اب اس کا معنی کیا شیخ سعدی نے، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام، چو درد و ستم مخلص میافتی، انا نمز صحبت شراتا فتی، اگر اکثر موہ برتر پرم، فروغ تجلا پسوزد پرم۔ اب مسئلہ یہ کہ بطو فارسی نمیدانی خلاصہ کلام، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی جاتا ہوں میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے، میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے، میرے سارے نورانی پر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، غالباً حفیظ جلندری رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تضمین کی، فرمایا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آخری ایک بات سناتا ہوں، سارے نبیوں کو معراج فرش پہ ہو رہی ہے، سارے نبیوں کو معراج، یوسف علیہ السلام کی معراج فرش پہ، یونس کی معراج فرش پہ، آدم کی معراج فرش پہ، سارے انبیاء کو معراج فرش پہ ہو رہی ہے۔ یوسف پہ اتنے مصائب آئے، اس کے بعد انعامات کی بارش ہوئی فرش پہ، کہاں؟ فرش پہ۔ لیکن جب آپ اور میرے نبی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی باری آئی، اللہ کے محبوب کو معراج ہو رہی ہے عرش پہ۔ کے محبوب کو معراج کہاں ہو رہی ہے؟ اس میں بڑا ایک لطیف استعارہ ہے، بڑا خوبصورت نکتہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ نکتہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کو معراج فرش پہ، اللہ کے محبوب کو معراج عرش پہ۔ جس طرح زمین والوں سے آسمان اونچا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح یہ زمین والوں سے آسمان اونچا ہے، اس طرح ساری کائنات سے میرے محبوب محمد کا مقام اونچا ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں اس معراج کو کھولتا، بس آخر میں یہ جتنے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور عربی کے اشعار سنا، اس کا ترجمہ میں آپ کو اپنے ایک خوبصورت انداز میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ کون سی میرے آقا کی سواری تھی۔ فرمایا شاہ کونین کی جب سواری چلی، میں کنجوسوں کو شعر سنا رہے ہیں، اونچا ہو سبحان اللہ یار۔ میں پنجاب میں سناتا ہوں، پنجاب والے جھوم جاتے ہیں، اور یہاں تو ہمارا ذوق الحمدللہ محافل ہو کہ بزم حسان کی، ختم نبوت کی، آپ کے بیرکن میں تو ہر جگہ رونق لگی رہتی ہے۔ اب تو آپ بازوق ہو گئے، مصرع میرا ختم ہو، آپ نے دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کے لیے شاعر میرے پوری معراج کا خلاصہ۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی۔ میری خطابت کو آپ یہاں داد تو دیں گے، نعت خوانی کو تو دیتے رہے ہیں، میری خطابت کو بھی داد دیں۔ آپ لوگوں کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی دعاؤں سے چل رہا ہوں، اور دعا بھی فرمایا کریں میرے لیے، آپ ہمارے بزرگ محترم ہیں۔ جزاک اللہ جی، آپ کی پوری دعائیں اللہ میرے حق میں قبول فرمائے۔ اور میں پھر پڑھتا ہوں اور پورے اپنے چوبن میں پڑھوں گا، اور مصرع جب ختم ہو، آخری مصرع اگر آپ بیرکن والوں کو پسند آ جائے، اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، مجھے اس پہ دکھ ہوگا۔ سنیے کتنی خوبصورت معراج کی عکاسی ہے۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو
امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئیں۔ استقبال کرتے ہیں دنیا والے، میں آؤں آپ قالین بچھاتے ہیں، پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، علماء کا استقبال آپ کرتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، استقبال بھی سارے نبی کر رہے ہیں۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان زمین تک صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ اب یہ دو نبی ہیں نا، بس آخری بات سناتا ہوں۔ وہ لاڈلے تھے خدا کے، کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ موسیٰ کلام لینے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، آواز آتی ہے انی انا ربک فاخلع علیک۔ جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، والضحیٰ والے پیغمبر کی باری آتی ہے، اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر تو جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ جا۔ وہ لاڈلے تھے خدا کے، کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ یہ کلام کا لینے گئے طور پر، سبحان اللہ، یقین کرو میں مجھ تھکے تھا، میں نے دن کو کھانا بھی نہیں کھایا، سفر پہ تھا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، بڑے بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن اگر آپ آخر میں ذرا میرے ساتھ محبت میں بولیں گے، وسیم صاحب کے لیے ماحول بن رہا ہے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ایک دفعہ ذرا اونچی گائیں سبحان اللہ۔ وہ لاڈلے تھے خدا کے، کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ یہ کلام کا لینے گئے طور پر، وہ ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی باقی، ملاقات باقی، تقریر ہوگی پھر انشاءاللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔